حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک قول اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ دوستو، یہ قول حضرت علی کا نہیں ہے، غلط طور پر آپ سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی کا درست قول بھی بتائیں گے اور اس کے علاوہ 20 ایسے مستند اقوال آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو آپ کی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں اور آپ کی کامیابی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، یہ آپ کا ہمارے ساتھ بہترین تعاون ہوگا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص برے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ خود بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہتا۔ مانگنا ہو تو ایسے شخص سے مانگو جو دے کر بھول جاتا ہے، احسان کرنا ہے تو ایسے شخص سے کرو جو اسے یاد رکھتا ہے اور دہراتا رہتا ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں تیرتی رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو لا علمی کا اظہار کر دینا نصف علم ہے۔ نیکی کرنے والے اور برائی کرنے والے کو برابر نہ سمجھو، ورنہ نیکی کرنے والا نیکی سے بدظن ہو جائے گا۔ کسی پر بھروسہ کرو تو آخر تک کرو، نتیجہ چاہے کچھ نکلے، آخر میں آپ کو ایک سچا دوست ملے گا یا پھر اچھا سبق۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کر دیتا ہے۔ صاحب قدرت شخص کا سب سے نیک کام انعام اور سب سے برا کام انتقام ہے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ کبھی کسی کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو مت بگاڑو۔ جو شخص اپنے نفس کی حقیقت سے واقف نہیں رہتا وہ اپنی حالت کی اصلاح سے بھی بے خبر رہتا ہے۔ تمہارا دوست اگر تمہارے نفس کی اصلاح میں مدد نہیں کرتا تو اس دوست کا ساتھ وبال ہے۔ کلام کی آفت طوالت اور کام کی آفت فراغت ہے۔ حکمت کا درخت دل میں اگتا ہے، دماغ میں پروان چڑھتا ہے اور زبان پر پھل لاتا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ اس شخص پر تعجب ہے جو بدن کے تھوڑے سے دکھ اور تکلیف کے لیے مضر کھانوں سے پرہیز کرتا ہے اور آخرت کے سخت عذاب اور دکھ کے خیال سے گناہوں سے نہیں بچتا۔ گھر میں غصہ کرنا گویا اپنے گھر کو ویران کر دینا ہے۔ جو شخص شر اور فتنے کی آگ بھڑکاتا ہے وہ خود اسی کا ایندھن بن جاتا ہے اور اسی میں جل کر مر جاتا ہے۔ جو اپنے غصے پر غالب آ جائے وہ شیطان پر فتح پاتا ہے، جو اپنے غصے سے مغلوب ہوا شیطان اس پر فتح پا لیتا ہے۔ جس کام کا انجام معلوم نہ ہو
اس کام میں ہاتھ مت ڈالو۔ علی 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 علی